الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں میں جو رسم و رواج کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، اور اس سنجیدہ نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، ارکان اسلام سے، ان ساری چیزوں سے، ان سب سے زیادہ اہمیت، قدر، منزلت ہمیں اپنی بیویوں کی، بچوں کی، والدین کی، بھائیوں کی، خاندان کی، معاشرے کی، سسٹم کی، سوسائٹی کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا زاویہ جو ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں، کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین جو آئیڈیل اور نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ کہیں فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ پوری آیت بیان فرمائی سورہ توبہ کی، کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری خاندان، معاشرہ، سسٹم، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور یقیناً ہمیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے ہم ایک چھوٹا سا معاملہ ہے شادی کا، اس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کی من مانیاں شروع کر دیتے ہیں، جی بیوی کہہ رہی ہے یہ کام کرنا ہے، بچے کہہ رہے ہیں یہ کام کرنا ہے، جی وہ بھائی کہہ رہا تھا یہ کام کرنا ہے، جی والدہ نہیں مانتی، تو جب یہ لوگ آڑے آ جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور آپ کے درمیان میں یہ چیزیں رکاوٹ آ جائیں گی، تو پھر ہمیں اپنے اندر سوچنا ہوگا کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر کمزور ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ہم اپنے ہی خاندان والوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، غلام ہیں۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر صرف اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نہیں گن سکتے۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی تو کیا، ہم 1000 سال بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور دی بھی بن مانگے ہیں۔ ہم نے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ اللہ سے ہم نے آنکھیں مانگی ہیں، نہ کان مانگے ہیں، نہ زبان مانگی ہے، نہ دل مانگا ہے، نہ دماغ مانگا ہے، نہ ہم نے پاؤں مانگے، نہ ہاتھ مانگے، نہ کچھ بھی نہیں مانگا۔ اللہ نے ہمیں بیوی کی نعمت عطا کی، اولاد کی نعمت عطا کی، والدین کی نعمتیں دی ہیں، بہن بھائیوں جیسی نعمتیں کی ہیں، صحت کی نعمت دی ہے، ہزار ہاں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سانس کا آنا جانا دیا ہے، نظر کا دیا ہے، نظر سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم تو صرف اور صرف ایک آنکھ جیسی نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اتنی ساری چیزوں کے باوجود، اتنی نعمتوں کے عطا ہو جانے کے باوجود، اللہ کے اتنے کرموں کے باوجود، اتنے فضل کے باوجود، اتنے احسانات کے باوجود ہم اللہ کا ایک حکم ماننے سے قاصر ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انبیاء کرام کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر بھیجا، وہاں پر شیطان کو بھی قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی ہے۔ جہاں پر نبی آ کر، جہاں پر علماء آ کر، جہاں پر صلحاء امت آ کر، جہاں پر فقہاء آ کر، جہاں پر صوفیاء آ کر، بزرگان دین آ کر ہماری اصلاح فرماتے ہیں، وہاں پر نفس اور شیطان یہ دو ایسے دشمن ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ ہمیں ورغلاتے ہیں، اور
شادی بیاہوں کے موقع پر بالخصوص ورغلاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے اس سنت کو زندہ کر دیا تو لوگ کہیں گے یہ پتھر کے زمانے کا ہے، یہ پرانے زمانے کی سوچ رکھتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر یہ پتھر کے زمانے کی سوچ ہے تو پتھر کا زمانہ کس زمانے کو کہتے ہو؟ پتھر کا زمانہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کہتے ہو، جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ اللہ کے محبوب کا وہ زمانہ ہے 63 سال کا، جس کے اندر اللہ کے محبوب اس دنیا میں رہے ہیں، سب سے بہترین زمانہ۔ اور پھر 63 سالہ زندگی میں سے اس سے بھی بہترین زمانہ وہ ہے جو نبوت کے بعد 23 سالہ دور ہے، کہ وہاں پر اللہ کے نبی کے اوپر معجزات آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر براہ راست جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وحی کا نزول آتا تھا، صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی کی موجودگی میں مدد اور نصرت آیا کرتی تھی۔ بدر کا میدان دیکھیں، تبوک کا میدان دیکھیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت آئی ہے۔ یہ سب سے پیارا زمانہ وہ ہے، اور اس زمانے کے اندر جو شادیاں ہوا کرتی تھی ہم ان شادیوں کو کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے قاصر ہیں کہ ہمارے اور ان لوگوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہر چیز اللہ اور اس کے رسول تھے، ہمارے ہاں ہر چیز ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے اور یہ چیزیں ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ چیزیں۔ پیسہ سب سے مست چیز ہے ہماری نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں پیسہ کوئی شے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ادا اپنائی تھی اس وقت، اس ادا پہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے بھی رش کیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے پوچھا تھا کہ اے صدیق تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مقدم رکھے، اللہ اس کے لیے زمین پر سلام بھیجے؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ ہمیں ایسا بننا ہوگا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ گھر بیٹھ جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام کو تپتے ہوئے کڑاہوں کے اندر ڈالا گیا۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ شادیاں کی ہیں، اعلان ہوا، جہاد پہ چلے گئے، شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کی کیا کیا بندہ داستانیں سنائے، عجیب و غریب داستانیں ہیں کہ صحابہ کرام نے قربانیوں کی لازوال داستانیں چھوڑی ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آج ہمارے زبانوں پر عشق و محبت کے دعوے صحابہ سے بڑے بڑے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ عملی طور پر آتی ہے تو ہم ہندوؤں کو خوش کرتے ہیں، عیسائیوں کو خوش کرتے ہیں، سکھوں کو خوش کرتے ہیں، دنیا کے سارے کافروں کو خوش کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔